رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کھانا، بیاج کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے۔ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے، یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کے درمیان سود کھانے والوں کو جو اللہ عذاب دے گا وہ 70 درجوں میں گویا کہ ہے، 70 درجہ ہے۔ اور سود کھانے والے کو سب سے کم عذاب جو ملے گا وہ اتنا ملے گا گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جو زنا کیا ہے، تو ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو جو عذاب ملے گا وہ کم سے کم عذاب سود کھانے والے کو ملے گا۔ کم عذاب سب سے کم یہ ہے سود کھانے والوں کے لیے۔ آپ سوچو جو ماں کے ساتھ زنا کرے اس کو جو اللہ سزا دے گا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے سودیوں کے لیے، تو سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اب آج آپ دیکھیں کہ یہ مسلم معاشرے کے اندر سود بیاج بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے ہوئے اس کو 1 لاکھ دے دو، 500 روپے ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع، 1000 روپیہ ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پیسہ دیا ہے نا مولانا اس لیے لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے پیسہ دیا ہے تو اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کو دیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ 2000 روپیہ ہفتہ کمائے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، کیا ضروری ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کے اندر ہمیشہ منافع ہو، کبھی نقصان نہ ہو؟ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کو رقم دے کر، پیسہ میرا محنت تیری کر کے اس پر کوئی رقم متعین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے متعین کیا تو یہ سود ہوگا اور یہ حرام ہوگا، یہ بیاج ہوگا۔ اور سود کا 1 لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج کثرت کے ساتھ مسلمان یہ کر رہے ہیں، اس کو 5 لاکھ دے دیا، اس کو 2 لاکھ دے دیا، اس کو 10 لاکھ دے دیا، اور اس سے کہتے ہیں اتنا تجھے دینا پڑے گا، اتنا تجھے بھرنا پڑے گا، اور وہ دیے جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تجارت ہے، تجارت نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ سود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر تجارت کیا ہے؟ تجارت یہ ہے اگر آپ نے 2 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 5 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے، آپ نے جتنا پیسہ لگایا، اگر پیسہ آپ کا ہے، محنت کسی کی ہے، تو آپ اس طریقے سے متعین کریں کہ اس میں جو منافع آئے گا ہم برابر برابر تقسیم کریں گے، یا اس میں جو منافع آئے گا 60% تو لے گا، 40% میں لوں گا، یا 70% تو لے گا، 30% میں لوں گا۔ اب منافع میں جتنا آپ پرسنٹ مقرر کریں گے، اب جب نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی اتنا ہی پرسنٹ ہوگا، یعنی جب دونوں برابر برابر نفع کے مالک ہیں تو برابر برابر نقصان کے بھی مالک ہوں گے۔ اسی طرح سے جو جتنا نفع لے گا وہ اتنا نقصان بھی اٹھائے گا۔ نفع نقصان میں جب تک کہ شرکت نہیں ہوگی آپ کو سود سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ کیا کہ سب نفع کی بات آئے تو آپ نفع لینے کے لیے حاضر رہیں، اور جب نقصان کی بات آئے تو آپ کہیں گے کہ نقصان تو اٹھا۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ جلدی ترقی کر لیں گے۔ سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواتین اسلام بھی سنے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھ کر پلنگ پہ لیٹ کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں، ہم تو بغیر محنت کے پیسے کما رہے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا جس نے سودی کاروبار کیا، دل کے کانوں سے سنو، یہ اللہ کا اعلان ہے، قرآن مقدس میں اللہ کا اعلان ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے سود کھایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم اللہ سے جنگ جیت سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں
نہیں کر سکتا. چند پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا ہم سود کو ہلاک کر دیں گے, ہم سود کو مٹا دیں گے, ہم سود کو برباد کر دیں گے. یاد رکھنا اگر تم نے سود سے پیسے لیے تو تمہاری جو اصل رقم ہے قدرت وہ بھی مٹا دے گی, قدرت وہ بھی برباد کر دے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے سود سے پیسے لیا بھی مت کرو, سود سے پیسے دیا بھی مت کرو, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لینے والوں پہ لعنت کی ہے تو سود دینے والوں کو بھی لعنت کی ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو یار سود سے پیسے لے لیتے ہیں, کاروبار اچھا چلے گا تو بھرتے رہیں گے. مگر یاد رکھنا سود کے پیسوں میں کبھی برکت نہیں ہے. بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے, وہ برباد ہو گئے, وہ ہلاک ہو گئے. سب سے بڑی بات توجہ تو کریں, میری مائیں اور بہنیں بھی آج ایسا کرتی ہے کہ شوہر اس کو خرچہ دیتا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہتی ہے, تھوڑے سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں, پڑوسن کو دے دیا 500 روپے لے لو, 550 لا کر کے دے دینا, 600 لا کر دے دینا, اور وہ سوچتی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے میں کما رہی ہوں, اس میں کیا ہے, کسی کی مدد بھی ہو گئی, میرے پیسے بھی بڑھ گئے. یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے کتنی احتیاط کی ہے. ایک جنازے میں امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چاہے وہ شرکت کے لیے گئے, کسی نے آواز دی امام صاحب ادھر آ جائیں, یہاں دھوپ نہیں بلکہ سایہ ہے, جنازہ تیار ہو رہا ہے, آپ دھوپ میں کھڑے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سائے میں نہیں آ سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کے مالک نے مجھ سے قرضہ لیا ہے, اگر میں اس کے سائے میں کھڑے ہو جاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے دعوت دی, امام اعظم نے اس کی دعوت کو رد کر دیا. اس نے کہا اے امام دعوت قبول کرنا تو سنت ہے, آپ میری دعوت کیوں قبول نہیں کرتے؟ امام اعظم فرماتے ہیں سنو, جب تک تم نے مجھ سے قرضہ نہیں لیا تھا اس وقت تک کہ تم نے مجھے دعوت نہیں دی تھی, آج جو ہے وہ تم نے مجھ سے قرضہ لیا ہے تو تم نے مجھے دعوت دی ہے. میں سمجھتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس کا قرضہ باقی ہے اس کی دعوت قبول کرنا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے اتنا احتیاط کیا ہے. اور سود کھانے والوں کا حال تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کمروں کی طرح تھے, کمروں کی طرح, مٹکوں کی طرح نہیں بلکہ کمروں کی طرح, اور اس کے اندر بچھو چل رہے تھے, رینگ رہے تھے, اور اس کے اندر جہنم کی آگ بھری ہوئی تھی. وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. میں نے پوچھا اے میرے بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے. کیا دنیا لگا کر کے رکھا ہے, کتنا بھی کما لو سب یہیں چھوڑ کر جانا. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. حلال کماؤ, محنت سے کماؤ, اسلام نے جو راستہ بتایا اس راستے سے کماؤ. اللہ نے فرمایا ہم تجارت میں برکت دیں گے, سود کو ہلاک کریں گے. جو تجارت کرتے وہ ترقی کریں گے, جو سود میں ڈوبے وہ ہلاک ہوں گے. ہم نے بہتوں کو دیکھا بیٹی کی شادی کے موقع پہ سود سے پیسے قرضہ اٹھا کر کے لے آئے, کاروبار کرنے کے لیے قرضہ اٹھا کر لے آئے سود سے, بعد میں جو کچھ تھا وہ سب چلا گیا. سود کی لعنت یہ ہے. اللہ نے کہہ دیا ہلاک ہوگا تو ہلاک ہوگا. اور پھر کتنی بڑی بات ہے, میں کہتا ہوں سود پر کوئی وعید نہ بھی ہو تو یہ کیا چھوٹی بات ہے. اللہ فرماتا ہے جو سود لے گا یہ سود دے گا, ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. اب بتاؤ کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ کرتے رہو سود کھانے والوں, اب اللہ سے جنگ کرتے رہو. جیت سکے گا کوئی؟ انجام کیا ہوگا؟ میرے اللہ کی طاقت یہ ہے, نمرود کو اس نے لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا. میرے اللہ کی طاقت یہ, فرعون کو اس نے دریا میں ڈبا دیا. آج تک فرعون کو کفن بھی نصیب نہیں ہے. توبہ کرو سود سے, آج سے پہلے لیا ہے تو توبہ کرو, اس لیے کہ سود حرام ہے, ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا, 1 درہم, اس کو اندازہ لگایا گیا ہے درہم کی قیمت 28 پیسے ہوتی.
درہم کی قیمت 28 پیسے ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یعنی جس نے سود کے 28 پیسے کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. 28 پیسے کی اوقات کیا ہے؟ 28 پیسے کی حیثیت کیا ہے؟ بتائیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ روزی نہیں دیتا؟ اللہ رزاق نہیں ہے؟ وہ تو دیتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے. اس لیے سود گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے سود کھایا ہوگا، بیاج کھایا ہوگا، انٹرسٹ کھایا ہوگا، وہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنی قبروں سے وہ نکل نہیں سکیں گے. وہ ایسے ہوں گے جیسے ان پر کسی نے آسے بھی خلل کر دیا ہو. وہ ایسے ہوں گے بالکل حواس باختہ، وہ پاگلوں کی طرح ہوں گے. ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہونا چاہیں گے مگر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اس لیے مسلمانوں، اگر تم نے اللہ اکبر، اچھا کچھ ایسے بھی بیچارے سیٹ لوگ ہیں جو اتنے حاجی نمازی متقی پرہیزگار ہیں کہ وہ گھما پھرا کر کے سود لیتے ہیں، رستے نکالتے ہیں رستے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گھما پھرا کر کے سود کھائے گا وہ قیامت کے دن کتے اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. گھما پھرا کر سود لینے والوں، چھپ چھپا کر سود لینے والوں، انجام بہت برا ہے. کتی اور سور کی شکل میں قیامت میں اٹھایا جائے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میدان محشر کا پچھتانا کوئی پچھتانا نہیں ہے. اگر پچھتانا ہے تو آج پچھتاؤ، توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کرو. یہ بھیگی بھیگی رات، یہ سرد رات میں جو آپ بیٹھے اللہ رسول کے فرامین کو سن رہے، بارش میں بیٹھ کے اللہ رسول کے فرامین کو سن رہے ہیں، صرف سن کر مت جاؤ، زندگی بدلو، زندگی تبدیل کرو. مجھے نہیں پتا آپ کی موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی، ہم دنیا سے کب جائیں گے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. آج کی توبہ کل پہ مت ڈالو. آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں توبہ قبول ہوتی ہے، بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. تو سود گناہ کبھی